عشق کی پہلی منزل قسط نمبر 24۔ آج سمیہ خالہ کی آمد ہوئی تھی اور وہ کب سے سارا کے ساتھ سر جوڑے بیٹھی تھی۔ سارم کو باوجود ان کی طرف کان لگانے کے بھی کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سچ پوچھو آج تمہاری یاد ہی مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ پارٹی میں بھی آنے کا دل نہیں کیا، مگر کچھ بھی ہو اولاد کے غلط فیصلوں کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ تو نہیں سکتی نا۔ سمیہ نے سارا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ سمیہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی میں کتنی شرمندہ ہوں، اسی وجہ سے میں اتنی دیر سے تمہاری طرف نہیں آئی۔ میں نے تو ہمیشہ نیہا کو لانے کا سوچا تھا، مجھے کیا پتا تھا دائم یہ سب کر جائے گا۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ نیہا تو جس دن سے واپس گئی ہے یہی کہتی ہے آئندہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ اتنا دل ٹوٹا میری معصوم بچی کا، سمیہ نے دکھی دل سے کہا۔ تم اس سے کہنا میری کال تو ریسیو کرے، اتنے دن ہو گئے ہیں اس سے بات کیے۔ لو تم بات کرنے کا کہتی ہو اور وہ کہتی ہے کوئی میرے سامنے اس گھر کے کسی فرد کا نام تک نہ لے۔ دیکھو سارا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب کب تک تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی رہو گی۔ جان چھڑواؤ اب اس بلا سے، دم نہیں گھٹتا تمہارا اسے دیکھ دیکھ کر۔ سمیہ نے عدن کو اپنی طرف آتے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وہ انہیں سلام کر کے سارم کے پاس بیٹھ گئی۔ اٹھو کمرے میں چلتے ہیں۔ سارا انہیں لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سارا کچھ کرو، میرا تو اسے دیکھتے ساتھ ہی بی پی شوٹ کر گیا ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوتا کیا؟ تمہارا کیا خیال ہے میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں؟ پوچھو مت کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے، مگر دائم کی آنکھوں پہ تو پتہ نہیں کون سی پٹی باندھ دی ہے اس نے۔ وہ تو ویسے ہی اندھا ہو گیا ہے، اس کی نظر میں تو صرف میں ہی بری ہوں۔ اور سارم کو دیکھو، اسے تو بابی کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور تو اور کل میں حیران ہی ہو گئی جب طلال نے کہا دائم کی چوائس لاجواب ہے، عدن بہت فرما بردار بچی ہے۔ ایک طلال ہی تو خلاف تھے دائم کے فیصلے کے، مگر اس ڈائن نے پتہ نہیں کون سا جادو کر کے سب کو اپنی طرف کر لیا ہے۔ میں اسے اس گھر سے نکالنے کا منصوبہ کر رہی ہوں، اور وہ ہے کہ سب کو اپنی مٹھی میں کرتی جا رہی ہے۔ سارا نے ازحد پریشانی سے کہتے ہوئے سمیہ کو دیکھا۔ سارا تم تو بولی ہو میری بہن، تم کیا جانو یہ آج کل کی لڑکیوں کو۔ نیہا اب اس گھر میں آنا بھی پسند نہیں کرتی، مگر میں اس کی ماں ہوں، اچھے سے جانتی ہوں اس کو۔ تم اس مصیبت سے جان چھڑواؤ، میں خود نیہا کو دائم سے شادی کرنے پر راضی کر لوں گی۔ تم کیا سوچتی ہو میں نے کچھ نہیں کیا ہوگا؟ خدا خدا کر کے اس کی رپورٹ بنوائی تھی اور وہ بجائے اس سے گھر سے نکالنے کے مجھ پر آ کے چڑھائی کرنے لگ گیا۔ شکر ہے اس نے طلال کو کچھ نہیں بتایا۔ کھٹک تو طلال بھی گئے تھے کہ نیہا ایک دم کیوں چلی گئی، مگر میں نے بھی انہیں اطمینان دلا کر یہی کہا ہے کہ فکر مت کرو، اب کی بار ایسا پتا پھینکوں گی کہ دائم اسے ڈھونڈتا ہی رہ جائے گا۔ سارا کے دماغ میں فوراً سے ایک سوچ لہرائی۔ یہ ہوئی نا بات، تم ماں ہو اس کی، کچھ بھی کر سکتی ہو۔ ایک بار یہ لڑکی اس گھر سے چلی جائے، دائم تو یہ تک بھول جائے گا کہ کبھی اس کی شادی بھی ہوئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، نیہا کو پتہ چل گیا تو پھر سے شور مچائے گی۔ ٹھیک ہے، نیہا سے کہنا میرے سے بات کرے، میں اسے بہت مس کر رہی ہوں۔ اوکے کہہ دوں گی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر چلی گئیں۔ آج پورے چاند کی رات تھی۔ وہ دونوں ٹیرس پہ کھڑے کافی پی رہے تھے۔ نیچے لان میں درخت ساکت کھڑے تھے، چاند کی طرح ٹھنڈی سی روشنی ان دونوں کے چہروں پہ پڑ رہی تھی۔ سب کچھ کتنا اچھا ہو گیا نا۔ کبھی میں سوچا کرتی تھی کہ میری زندگی میں اب کوئی بھی خوشی نہیں آئے گی، میں کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں ملوں گی، اسی طرح دربدری کا دکھ سہتے ہی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، وہ ایک معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا۔ صرف آپ کی بدولت میری زندگی میں پھر سے رنگ بھر دیے۔ میں اپنے گھر والوں سے مل لی، ڈیڈی نے سب کچھ ایکسیپٹ کر لیا، مجھے عزت مقام ہر شے واپس مل گیا۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، آپ کا ساتھ مجھے ہر دکھ بھلا دے گا۔ آج میں اقرار کرتی ہوں دنیا کا ہر مرد دائم طلال نہیں ہوتا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی جس نے کافی کا کپ رکھ کے دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر کے اسے گھنے بالوں والے سر پہ لب رکھ دیے۔ آئی لو یو مائی لائف۔ دائم کے بات پہ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے شانے سے سر ٹکا دیا۔ حالانکہ ہر چیز ٹھیک ہو چکی ہے، پھر بھی مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہو جائے گا یا کچھ غلط ہونے والا ہے۔
دائم کی بات پہ اس کی شرٹ کے بٹنوں پہ انگلی پھیرتی عدن کا ہاتھ لمحے بھر کو تھما۔ کیوں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ نہیں، اب کچھ غلط نہیں ہوگا، اب ہماری زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ اور سب سے بڑی بات، سارم کی شادی فکس ہو گئی ہے۔ تھینک گاڈ، ممی نے اس کی چوائس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ ممی ہر چیز ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، وہ صرف آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی۔ کوئی بات نہیں، مجھے بھی کر لیں گے آہستہ آہستہ، اب آپ جو ہیں میرے ساتھ۔ اس کے کہنے پہ دائم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی؟ کبھی دور تو نہیں ہوں گی نا میرے سے؟ اس نے بازو کا گھیرا تنگ کیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں یار، مجھے کیوں لگ رہا ہے کچھ ہو جائے گا۔ میری چھٹی حس مجھے بار بار سگنل دے رہی ہے۔ آپ کی چھٹی حس کو اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ بلا وجہ وہموں کا شکار نہ ہو، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ناؤ ایوری تھنگ از پرفیکٹ۔ اپنا خیال رکھا کریں، میں آپ کے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتا۔ دائم نے چاند کی روشنی میں چمکتے اس کے صبح چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہوا کیا ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی آپ نے ایسی باتیں نہیں کی۔ اس کی بات پہ وہ ہولے سے مسکرایا۔ وہ اس کی مسکراہٹ میں کھو سی گئی تھی۔ آج سے پہلے آپ نے اظہار بھی تو نہیں کیا۔ کان ترس گئے تھے میرے۔ آئی نو آپ میری مسکراہٹ کی بہت بڑی فین ہیں، مگر اس طرح نہ دیکھیں مجھے۔ اس طرح دیکھنے سے مجھے یونیورسٹی کے دن یاد آ گئے ہیں۔ اف، سینکڑوں لڑکیاں مرتی تھیں میری پرسنالٹی پہ۔ اس کی بات پہ عدن نے تپ کر اس کے بازوؤں کا حلقہ توڑا۔ ایک لڑکی مجھے ابھی بھی یاد ہے، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، لائبہ۔ اس کی بلو کلر کی آنکھیں تھیں۔ آج کی رات ان یادوں کے ساتھ ٹیرس پہ ہی گزارنی ہے، خبردار جو کمرے میں آئے۔ وہ چیخ کر کہتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کی دھمکی پہ دائم پورے دل سے ہنستا اس سے پہلے کمرے میں پہنچ گیا۔ ڈیڈی سنگاپور والے کانٹریکٹ کے سلسلے میں میٹنگ میں ہے۔ آج ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے۔ آج رات 8 بجے میٹنگ ہے، آپ آئیں گے نا؟ ناشتے کی ٹیبل پہ اس نے طلال سے کہا۔ سارا کے فوراً کان کھڑے ہوئے۔ کہاں پر ہے؟ پی سی میں۔ نہیں، تم اسے خود ہینڈل کرو، یہ تمہارا کام ہے۔ میں کر لوں گا، لیکن آپ آ جاتے تو زیادہ اچھا تھا۔ بیٹا، میں ہر جگہ پہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اسے تم نے کور کرنا ہے، اینڈ آئی ہوپ تم پہلے کی طرح یہ بھی مینیج کر لو گے۔ ضرور کر لوں گا۔ سارا نے جوس پیتے ہوئے دائم کے ساتھ بیٹھی عدن کو دیکھا۔ قسمت انہیں ایک اور موقع دے رہی تھی ہر مصیبت سے جان چھڑوانے کا۔ اسے وہ کسی صورت ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اٹس مین تم آج ڈنر پہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگے؟ سارا نے اسے اپنے مقصد کی بات پوچھی۔ ظاہر ہے ممی، ڈنر مجھے ان کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا۔ انہوں نے دائم کے بات میں مسکرا کر سر ہلایا۔ شام کے وقت سارا چمکتے چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ الیکشن کے بعد طلال اپنی معمول کی روٹین میں مصروف ہو گئے تھے۔ سارم کہیں باہر نکلا ہوا تھا۔ وہ ہیل کی ٹک ٹک بجاتی عدن کے پاس آئی جو اسکرین پہ BBC لگائے بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ نتھنگ، فری ہوں۔ کیا ہوا؟ فری ہو تو میرے ساتھ چلو۔ سارم کی شادی میں کچھ دن رہ گئے ہیں، ساری شاپنگ کرنے والی ہے۔ ریان کی شادی پہ تو انایا یہاں تھی، مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، لیکن اب رابیل کی چوائس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تمہیں تو ہوگا، سو تم میرے ساتھ چلو۔ میں چلوں؟ عدن نے حیرت سے پوچھا۔ ساس کی جانب سے ایسی مہربانی پہلے تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں تم چلو، اور جلدی کرو، ٹائم کم ہے، رات ہونے والی ہے، ڈنر ٹائم سے پہلے واپس آنا ہے۔ اچھا، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ کچھ سیکنڈز میں وہ چادر لیے سیڑھیوں سے اتری اور لاؤنج میں ٹیبل پہ پڑا موبائل اٹھایا۔ یہ موبائل کیا کرنا ہے؟ ابھی واپس آ جانا ہے ہم نے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا نے اسے موبائل اٹھاتے دیکھ کر کہا۔ اچھا پھر میں پہلے دائم کو کال کر کے بتا دوں؟ کیوں، تم یہاں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہو جو دائم کو پہلے انفارم کرنا ہے؟ آج میٹنگ ہے اس کی، کام کرنے دو اسے۔ سارا کے کہنے پہ اس نے موبائل واپس رکھ دیا۔ عظمیٰ اسے میرے کمرے میں رکھاؤ، وہ کہہ کر سارا کے ہمراہ باہر نکلی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مارکیٹ میں موجود تھی۔ سارا نے ڈرائیور کو وہیں رکنے کا کہا اور خود اسے ساتھ لیے مختلف شاپس کے چکر لگانے لگی۔ 1 گھنٹے سے وہ ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری شاپ پہ جا رہی تھی، مگر کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ ممی رات ہونے والی ہے، کچھ تو چوز کر لیں، ابھی گھر بھی جانا ہے۔ کتنی فضول آئٹمز رکھی ہوئی ہیں انہوں نے یہاں پہ، ایک بھی ڈھنگ کی چیز نہیں ہے۔ کہیں انہیں کلر پسند نہیں آ رہا تھا اور کہیں مٹیریل ہلکا دیکھ کر وہ دوسری شاپ میں چلی جاتی۔ 2 گھنٹوں میں وہ پورے مال کا چکر لگا چکی تھیں، مگر کوئی چیز سارا کی ناک کے نیچے نہیں آئی۔ ممی، میرا خیال ہے کہ ہم کل کسی اور مال میں چلیں گے، وہاں سے شاپنگ کر لیں گے، اب واپس چلتے ہیں۔ اس نے شام کا اندھیرا پھیلتے ہوئے سارا سے کہا۔ اب ایسے ہی خالی ہاتھ تھوڑی جائیں گے، آئے ہیں تو کچھ لے کر ہی جائیں گے نا۔ یہاں پہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، آؤ کہیں اور چلتے ہیں۔ وہ مال سے نکلتی سے لے کر کافی دیر چلنے کے بعد ایک سنسان سے بازار میں آ گئی تھی جہاں پہ رش نہ ہونے کے برابر تھا۔
یہاں سے آپ نے کیا لینا ہے؟ عدن نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا جہاں اکا دکا عورتیں ہی چیزیں خریدتی نظر آ رہی تھیں۔ ہر طرف آدمی ہی تھے۔ بہت سی دکانوں کے شٹر بند ہو چکے تھے۔ او شٹ، جویلر تو پیچھے رہ گیا، مجھے ڈائمنڈ رنگ کا آرڈر دینا تھا۔ اچھا تم ادھر ہی رکو، میں ابھی آرڈر دے کر آئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں یہاں پہ رکوں؟ ہرگز نہیں، یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ کیوں، تمہیں کوئی کھا جائے گا یہاں پہ؟ ادھر ہی رکو، ابھی آتی ہوں میں۔ ممی مجھے ڈر لگ رہا ہے، لوگ کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، اوپر سے رات ہو گئی ہے۔ میں نے نہیں رکنا، یہاں پہ آپ کے ساتھ چلوں گی۔ ہاں تم تو آسمان سے اتری کوئی حور پری ہو نا جسے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا لوگوں کو۔ رکو ادھر ہی، وہ سامنے والی سڑک پہ ڈرائیور کھڑا ہے، ابھی آتی ہوں میں۔ سارا نے اسے جھڑک کر پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اسے وہاں پہ کھڑے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، بہت سی دکانیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی مگر سارا کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اس طرف مکمل اندھیرا ہو جانے کے باعث وہ سامنے والی سڑک پہ جا کھڑی ہوئی جہاں سارا کے کہے مطابق ڈرائیور موجود تھا، لیکن اس سڑک پہ بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ سڑکیں اور گلیاں تو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھیں جہاں سارا اسے آج لے آئی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس روشن ہو گئی تھی، کوئی ٹریفک آ جا رہی تھی۔ کچھ آوارہ سے لڑکے سیٹیاں بجاتے اس کے آگے سے 2-3 بار گزر چکے تھے۔ خوف کے مارے اسے اب رونا آ رہا تھا۔ اندھیرا چارسو پھیل گیا تھا، اسے سڑک پہ کھڑے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ عجیب علاقہ ہے، اس وقت تو شہر کی روشنیاں عروج پہ ہوتی ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یا اللہ، ممی کہاں رہ گئی؟ ایسا کون سا آرڈر ہے جو 2 گھنٹوں میں بھی نہیں دے ہوا؟ وہی لڑکے بے ہنگم کہکے لگاتے اور ہاتھوں میں بوتلیں پکڑے دوبارہ اس کی طرف آ رہے تھے۔ کب سے کھڑی ہو بلبل؟ میرا خیال ہے تمہارا گھر اس سڑک پہ سیدھا جا کے آتا ہے، آج تو وہاں پہ بھی میلہ لگا ہوا ہے، چلو تم ہمارے ساتھ۔ ان میں سے جیسے ہی ایک لڑکا اس کی جانب بڑھا، اس نے فل سپیڈ میں ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکے اونچی آواز میں ہنستے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ ان کی چال کی لڑکھڑاہٹ سے بوتلوں میں موجود مشروب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ بہت جلد اس تک پہنچ جائیں گے۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے بھاگ رہی تھی، تبھی ایک لڑکے نے اس کے پاؤں میں کانچ کی بوتل ماری۔ بند شوز ہونے کے باعث کانچ اس کے پاؤں میں نہیں لگا۔ اب وہ گالیاں بکنا شروع ہو گئے۔ تبھی اسے سڑک پہ کوئی فیملی پیدل آتی دکھائی دی۔ وہ فوراً اسے بھاگ کر ان لوگوں کے پاس چلی گئی۔ پلیز ہیلپ، مجھے بچائیں، یہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے ایک عورت کے پیچھے چھپ گئی۔ اس فیملی میں 2-4 اچھی جسامت والے لڑکے بھی موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی اس کے پیچھے بھاگتے لڑکے واپس مڑ گئے۔ کون ہیں آپ؟ اس وقت اکیلی اس ایریے میں کیا کر رہی ہیں؟ اس عورت نے فوراً اس کے کانپتے وجود کو اپنے سامنے کیا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھی، اچانک وہ لوگ آگے چلے گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ کس طرف گئے ہیں وہ لوگ؟ اس ایریا سے 2 سڑکیں نکل رہی ہیں۔ شہر کے آبادی والے حصے کی طرف جاتی سڑک پہ اسٹریٹ لائٹس آن تھی، جبکہ دوسری سڑک پہ مکمل اندھیرا تھا۔ عدن نے انجانے میں ایک طرف اشارہ کیا۔ سامنے والی عورت کی آنکھوں میں حیرت جاگی۔ آپ ادھر رہتی ہیں کیا؟ نہیں، میرا گھر سٹی کی دوسری سائڈ پہ ہے۔ آپ کے پاس فون ہے؟ پلیز مجھے دیں، مجھے اپنے ہسبینڈ کو کال کرنی ہے پلیز۔ اس عورت نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے فون آگے بڑھایا۔ عدن نے کانپتے ہاتھوں سے دائم کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ وہ اس وقت میٹنگ میں تھا۔ موبائل کو وائبریٹ ہوتا دیکھ کر اسکرین پر آنے والے ان نون نمبر کو کٹ کر کے وہ مینیجر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پلیز جلدی کریں، یہاں پہ رکنا ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ تو دن میں لوگ نہیں آتے اور آپ رات کو کھڑی ہیں۔ ہم تو واک کرنے نکلے تھے، گھومتے گھماتے بچوں کو آئس کریم دلوانے کے لیے اس شاپ پر آ گئے، ورنہ یہاں پہ اس وقت کوئی نہیں آتا۔ پلیز صرف 1 منٹ، مجھے پھر سے ٹرائی کرنے دیں۔ وہ لڑکے پھر سے سڑک پر سے گزر رہے تھے۔ اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا، لیکن ایک بار پھر بیل بج کر بند ہو گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ اس کا نمبر ملا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اندھیری سڑک اس دلدل کی طرف جا رہی تھی جہاں سے وہ ایک بار پہلے سے ہی سلامت نکل آئی تھی۔